अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन ग्रामी, आज है 8 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो अब भी फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा अहम खबरें लेकर आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान से और दीगर इस्लामी दुनिया से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक एम है 2000 लाइक्स का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हमारी वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। चीन का भारत के मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा। चीन भारत के मज़ीद इलाकों पर काबिज़ सैटेलाइट तस्वीर ने भारत के होश उड़ा दिए। चीन भारत रियासत अरुणाचल प्रदेश में मज़ीद 3 गांवों पर काबिज़ हो गया, लेकिन भारत को खबर तक ना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सैटेलाइट तस्वीर ने भारत के होश उड़ा दिए, जिसके बाद भारत की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि चीन ने डोकलाम से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर मज़ीद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीन ने भारत और भूटान के साथ मुतनाज़े इलाके में गांव बसाए हैं और मुतनाज़े इलाके में 50 से ज़ायद तामीरात मुकम्मल कर ली हैं। चीन की जानिब से भारत के गांव आबाद करने के हवाले से भारतीय बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि चीन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुतनाज़े इलाके में हान और तिब्बत के बाशिंदों को आबाद कर रहा है। दूसरी जानिब चीन का मौक़िफ़ है कि ये इलाका चीन से ही ताल्लुक़ रखता है और तारीख़ी तौर पर जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं फ्रांस की बदमाशी के तौर पर। फ्रांस ने एक बार फिर मुसलमानों पर बिजलियां गिरा दी। फ्रांस ने 80 मसाजिद की कड़ी निगरानी और चंद एक को बंद करने का इशारा दे दिया। मारूफ आलिम का मुसलमानों को इंतहाई मुफीद मशवरा। अरब ममालिक की हुकूमतें और आवाम फ्रांस मुस्लिम आबादी के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दाम पर कड़ी तनकीद रखे हुए हैं। फ्रांस में हाल ही में हुकूमत ने 70 से ज़ायद मसाजिद की कड़ी निगरानी या उन्हें बंद करने का फैसला कर लिया है। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस के नवाब में एक टीचर का बेईमाना कत्ल और फिर नीस शहर के गिरजाघर में 3 अफराद की हलाकत के बाद फ्रांसीसी हुकूमत के पे दरपेश सिक्योरिटी इक़दाम सामने आए हैं। फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन ने उन वाक़यात के दौरान ये भी कहा है कि मज़हब इस्लाम को बहरानी दौर का सामना है। इस बयान पर कई मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के सख्त जुमलों का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई मुसलमान मुल्कों में फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकाट की आवाज़ें भी बुलंद हुईं। चंद रोज़ कबल फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने 80 मसाजिद की कड़ी निगरानी और चंद एक को बंद करने का मशवरा दिया है। फ्रांस में बरआज़म यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, जो करीबन 6 मिलियन है। शेख मोहम्मद अब्बू बिन जायद अल नहयान की सुन्नी अदालत के सरबराह होने के साथ साथ दारुल हुकूमत बैरूत की नवाई बस्ती साइदा की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम हैं। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए पेरिस हुकूमत के साथ मुकामल को आम करार दिया है। DW के साथ गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि इन हालात में रियासती ताकत और इख्तियारात के इस्तेमाल से मजमूई हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। ये अमर अहम है कि अरब दुनिया के अलावा दीगर मुसलमान ममालिक में भी अबू जैद की मशरत मुकालमती और मुज़ाकराती अमल की तरवीज की वजह से है। वो 1.5 दर्जन किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्होंने अपनी तहरीरों और खताबात में हमेशा पुरअमन इस्लाम और गैर मुस्लिम अक़लियती बरादरी के साथ अमन सलामती को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात को भी अहम करार दिया हुआ है। अब हम वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि सिखों ने लंदन की फ़ज़ा में भारत के खिलाफ नारों से गूंज उठा। 10,000 सिखों ने भारतीय हाई कमीशन का
محاصرہ کر لیا۔ بھارتی حکومت کے متنازع زرعی قوانین کے خلاف ہزاروں افراد نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی اور دیگر ریاستوں میں کئی روز سے کسانوں کا زرعی قوانین کے خلاف احتجاج جاری ہے، جبکہ حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کے 5 دور مکمل ہو چکے ہیں جو کسی نتیجہ کے بغیر ختم ہوئے۔ بھارت کو کسانوں کے احتجاج کے باعث دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب کسانوں کی حمایت میں لندن میں احتجاج کیا گیا۔ لندن میں ہزاروں سکھ متنازع زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے بھارتی ہائی کمیشن کا گھیراؤ کر لیا۔ 1000 سے زائد سکھوں کے بائیک اور کاروں پر لندن پہنچنے پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، جبکہ احتجاج کے سبب وسطی لندن کا نظام بھی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ کسانوں کی حمایت میں ریلی سے وسطی لندن کی فضا بھارت کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی، جبکہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کسانوں کی معاشی قتل میں ملوث ہے۔ بھارت کے خلاف لندن کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی مظاہروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے مطابق احتجاجی افراد کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ سعودی عرب کی بحرین سیکیورٹی سمٹ میں اسرائیلی وزیر خارجہ کی موجودگی میں تل ابیب پر کڑی تنقید، فلسطین کے لیے آواز اٹھا دی۔ سعودی عرب نے بحرین سیکیورٹی سمٹ میں اسرائیلی وزیر خارجہ کی موجودگی میں تل ابیب پر کڑی تنقید کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بحرین کے سیکیورٹی اجلاس میں سعودی شہزادے ترکی الفیصل نے خبردار کیا کہ فلسطینیوں کو ان کی خود مختار ریاست حاصل کرنے میں مدد کے لیے کسی بھی معمول کے معاہدے کی ضرورت ہے۔ ترکی الفیصل نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک سعودی انٹیلیجنس کی رہنمائی کی اور امریکہ اور برطانیہ میں سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو مغربی نوآبادیاتی طاقت قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو حراستی کیمپوں میں انتہائی سخت الزامات کے تحت قید کیا ہے اور نوجوان، بوڑھے، خواتین اور وہاں انصاف کے اصول کے بغیر سڑ رہے ہیں۔ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ تل ابیب اپنی مرضی کے مطابق گھروں کا مسمار کر رہے ہیں، جس کو چاہیں قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی مذمت جاری رکھیں گے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ آزاد کشمیر کی 2 بہنیں غلطی سے سرحد پار کر گئیں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اغوا کر لیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ بھارتی فوج نے غلطی سے LOC پار کرنے والی 2 کشمیری بہنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کے علاقے عباس پور کی رہائشی 2 کشمیری بہنوں کو غلطی سے سرحد پار کرنے پر گرفتار کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ 2 بہنیں کی بازیابی کے لیے بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں، وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر پولیس کی حراست میں ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے کہ دونوں کشمیری بہنیں کل واپس آزاد کشمیر پہنچ جائیں گی۔ غلطی سرحد پار کرنے والی ثنا زبیر اور لائبہ زبیر کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے عباس پور سے بتایا جا رہا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ کیا امریکہ نے پاکستان پر اسرائیل سے تعلقات بنانے اور چین سے بگاڑنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کھل کر سامنے آ گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے پر نہ کبھی دباؤ ڈالا ہے اور نہ ہی چین کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کے اردو ترجمان زید تارار نے ایک تفصیلی انٹرویو میں کہی ہے۔ روزنامہ جنگ میں سبت عارف کی شائع خبر کے مطابق زید تارار کا کہنا تھا کہ امریکہ کبھی اپنے دوست اور شراکت دار ممالک سے
سے کسی دوسرے ملک سے تعلقات توڑنے اور جوڑنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالتا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اردو ترجمان زید طرار سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا جھکاؤ چین کی طرف ہو جانے سے امریکہ کو ایک اہم اتحادی دوست پاکستان کھونے کا خطرہ ہے، تو انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان یا کسی اور ملک سے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ چین سے تعلقات نہ رکھے جائیں۔ زید طرار نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے بہت دیرینہ تعلقات اور شراکت داری ہے، اور یہ دوستی صرف دفاعی تعاون تک محدود نہیں بلکہ پاکستان سے معاشی، سماجی، تعلیمی تعاون موجود ہے اور اس میں مزید وسعت آ جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ ابراہیمی امن معاہدوں پر گفتگو کرتے ہوئے زید طرار نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کو سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ خطے میں امریکی شراکت دار ممالک ابراہیم معاہدوں کے ذریعے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کریں گے اور تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کا آغاز کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امن کا وقت آ چکا ہے اور تنازعات کے حل کے لیے آگے قدم بڑھانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے ابراہیمی معاہدے باعث مسرت ہیں جس سے خطے کو استحکام ملے گا۔ اور اب ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے اور ساتھ ہی فرانس کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلامو فوبیا کے سلسلے میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اقوام متحدہ میں اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور ہو گئی۔ نجی ٹی وی کے مطابق اقوام متحدہ میں بین المذاہب اور بین الثقافتی مذاکرات کے فروغ پر پاکستان کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے مذہبی منافرت کے خلاف کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ پاکستان نے توہین رسالت کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کو ایک قرارداد پیش کی تھی جسے جنرل اسمبلی نے منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ UN جنرل اسمبلی نے مذہبی علامت سے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ فرانسیسی صدر کے بیان سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ فرانسیسی صدر نے جان بوجھ کر اسلام پر حملہ کر کے اسلامو فوبیا کی حمایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں گستاخانہ خاکوں کے سلسلے میں فرانسیسی صدر کے بیان پر کہا تھا کہ فرانسیسی صدر انتہا پسندی مسترد کرنے کی بجائے تقسیم کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جہالت پر مبنی بیانات انتہا پسندی کو مزید فروغ دیتے ہیں۔ دنیا مزید تقسیم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ انسانوں کو متحد کرتا ہے، جیسے نیلسن منڈیلا نے تقسیم کی بجائے لوگوں کو متحد کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی قسم کی گستاخی کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرانس کے خلاف مزید اقدامات بھی اٹھائیں گے اور فرانس کو ایسا جواب دیں گے کہ فرانس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے کسی ملک سے پنگا لیا تھا۔